السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے پاس جو دینیات کتاب ہے پہلے سے موجود، اس کے اندر ایک باب نبوت سے متعلق ہے۔ تو اس کے جو مندرجات ہیں اس کتاب میں جو مقدمات اور اصول قائم کیے گئے ہیں، ان کے جو دلائل ہیں ان کو آج انشاءاللہ ہم آیات قرآنیہ سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے پاس جو نصاب پہلے سے موجود ہے اس کا جو باب چہارم ہے، اس کا نام بھی نبوت ہے، وہ وہیں سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں چند آیات قرآنیہ مذکور ہیں۔ پہلی آیت جو ہے وہ سورہ صف سے لی گئی ہے، تو اس کو دیکھیے، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا، اس وقت کو یاد کرو جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا اے اسرائیل کے بیٹو۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، تو ان کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کے نام سے معروف ہے۔ یا یہود جو ہیں وہ اکثر و بیشتر یا تقریباً سبھی کے سبھی جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہی سے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں جو انبیاء مبعوث کیے گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور تورات کے نزول کے بعد، ان میں سب سے آخر میں تشریف لائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا کہا؟ قرآن کریم کی زبانی یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، یعنی ان لوگوں کو مخاطب کیا جن کی طرف عیسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ اب کہا کیا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ انی رسول اللہ علیکم، کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التورات، اور میں ایسا رسول نہیں ہوں کہ جو سابقہ انبیاء اور رسل ہیں اور ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کا انکار کرنے والا ہوں، بلکہ کیا ہے؟ مصدقا، تصدیق کرنے والا ہوں، لما بین یدی من التورات، جو مجھ سے پہلے ہے تورات میں سے، یعنی جو مجھ سے پہلے تورات نازل ہوئی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ الگ سے کوئی شریعت لے کر نازل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ انبیاء بنی اسرائیل کا جو لمبا سلسلہ جاری و ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں فرمایا، ان میں سے اکثر و بیشتر بہت سے انبیاء ایسے ہیں کہ جو نئی شریعت نہیں لے کر آئے، شریعت وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات میں نازل ہو گئی۔ وقت کے گزران کے ساتھ لوگوں نے شریعت کو بھلا دیا تھا، تو ان کی تذکیر اور نصائح کے حوالے سے اور ان کو سابقہ شریعت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی اس پر باقی رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ امت محمدیہ کے اندر جب لوگ شریعت سے ہٹ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجددین، علماء، فقہاء، ان کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح اور درست دین کے اوپر قائم کرنے کے حوالے سے اپنے جو مسائل ہیں وہ پیش کریں۔ لیکن یہ کام جو ہے بنی اسرائیل کے اندر انبیاء سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا کہ جب جب لوگ شریعت سے ہٹے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بوقت ضرورت ان کے اندر ایک نبی اور رسول کو جو ہے مبعوث فرمایا۔ تو اسی سلسلے کی جو آخری کڑی ہے وہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور مجھ سے پہلے جو تورات آئی ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں کیا ہوں؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں، بشارت دینے والا ہوں، کس کی؟ برسول، ایک ایسے رسول کی، یأتی من بعدی، جو آئے گا میرے بعد۔ ایک تو میں تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات ہے، اور میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کی میں خوشخبری دینے والا بھی ہوں، اس کی میں بشارت دینے والا بھی ہوں۔ وہ کون سا رسول ہوگا؟ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ اب آپ نے جب یہ آیت کریمہ سنی ہے تو فوراً آپ کا ذہن اس کی طرف منتقل انشاءاللہ ہوا ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں، ان کے ناموں میں ایک مشہور اور معروف نام جو ہے وہ احمد بھی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو ہے وہ بنی اسرائیل کو دی تھی،
یہ تو قرآن کریم کی ہم آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو شوق ہو یہ جاننے کا کہ اس وقت جو تحریف شدہ پہلی آسمانی کتابیں ہیں ان کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیکھنا ہو، بیان دیکھنا ہو، تو وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. علماء نے اس کے حوالے سے بڑی محنتیں کی ہیں کہ سابقہ جو کتابیں ہیں ان کے ماننے والے جو ان کو منزل من اللہ تسلیم کرتے ہیں، ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم کے بدلانے کے بعد کہ یہ ان میں تحریف خاصی ہوئی ہے، بدلاؤ ہوا ہے، انہوں نے اس کو خاصا بدلا ہے. اور قرآن کریم جو ہے وہ ہر قسم کے تغیر اور تبدل اور تبدیلی اور تحریف سے محفوظ ہے. لیکن ان کتابوں میں باوجود تبدیلی کے اب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک موجود ہے. بالکل ویسے ہی اسی کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت بینہ میں فرما رہے ہیں کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں اس کی برسول، ایک ایسے رسول کی من بعدی جو میرے بعد ہوگا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. تو اس آیت کریمہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ایک نبی اور رسول کی زبان سے بشارت کا ذکر ہے. فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، بینات کہتے ہیں واضح نشانیوں کو، یعنی رسول کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے الہ اور معبود ہونے کی ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں. قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والوں نے بھی ایسا کہا، اور انبیاء سابقین میں سے بہت سے انبیاء اور رسول جن کے حوالے سے منکرین جو ہیں ان کا دعویٰ اور ان کا قول جو ہے یہی رہا ہے کہ یہ تو جی کھلا کھلا جادو ہے. لیکن ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی تھیں. اس کا مطلب ہے کہ حجت جو ہے وہ تمام ہو چکی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. یہ سورہ صف کی آیت مبارکہ ہے. اس کے بعد دیکھیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 جو ہے یہ آپ کے سامنے نصاب میں موجود ہے. اس کو دیکھیے، اس کا آیت کریمہ کا آخری جو حصہ ہے وہ آپ کے نصاب کے طور پر لیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم میں سے جو مرد ہیں، تم مردوں میں سے کسی ایک کے باپ. تم جو مرد ہیں، یعنی قرآن کریم کے جو اولین مخاطبین تھے وہ تو صحابہ کرام تھے، تو صحابہ کرام کو خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو مرد ہیں ان میں سے کسی ایک کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ باپ نہیں ہیں. آپ سبھی کے علم میں ہوگا، آپ کو جو ذمہ داری لگائی گئی تھی محمد عربی کتاب پڑھنے کی، اس میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا اب تک انشاءاللہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی اس میں جو بیٹیاں تھیں وہ بڑی ہوئی ہیں، صاحب اولاد ہوئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کو 4 بیٹیاں عطا کی تھیں وہ بڑی ہوئی ہیں، ان کی شادیاں ہوئیں. لیکن جو بیٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے وہ بچپن کے اندر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو واپس بلا لیا اپنی کمال حکمت کے پیش نظر. تو جب بیٹے نہیں تھے، مرد نہیں تھے، بیٹیاں ہی تھیں، تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تم میں سے کسی مرد کے جو ہیں وہ باپ نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں. پچھلی آیت کریمہ میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہوا، اس میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے. 7 رسول تو ہیں ہی، لیکن ایک اضافی خصوصیت جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ وخاتم النبیین، اور نبیوں کا اختتام فرمانے والے ہیں. یعنی انبیاء کا خاتمہ جو ہے، جو سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جاری و ساری ہوا انبیاء کی بعثت کا، اس کا اختتام بھی جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والا ہے. ایک تو یہ خاتم النبیین کا معنی ہے، دوسرا یہ ہے کہ انبیاء کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلسلہ بپا کیا اس میں سب سے زیادہ عظمت کے حامل بھی ہیں. یہ بھی علماء نے خاتم النبیین کا معنی لکھا ہے. خاتم النبیین کی ایک مشہور اصطلاح ہے جو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے بعد کسی نبی اور کسی رسول نے نہیں آنا، اور یہی آپ کی شریعت جو ہے وہ قیامت تک باقی اور جاری اور ساری رہنے والی ہے. تو ختم نبوت کا جو معروف و مشہور مسلمانوں کا عقیدہ ہے اس کا ثبوت قرآن کریم کی اس آیت سے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. یہ خاتم النبیین کی اصطلاح جو ہے اسی آیت کریمہ سے لی گئی ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر شے کے بارے میں علم رکھنے والے ہیں.
یہ دو آیات بینات ہیں، ایک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کا ذکر بشارت کے حوالے سے سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی کی زبان سے دیا گیا، اور دوسرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد آپ کی ختم نبوت کا ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ آیات کو اگلے سبق میں انشاءاللہ